الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سی ایس ایس کے اہم جو عنوانات ہیں، سی ایس ایس اسلامیات کے جو اہم عنوانات ہیں ان پر ہم گفتگو کا سلسلہ چلا رہے ہیں. تو آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قیام امن. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو جنگیں کی تھیں ان کا مقصد کیا تھا، ان کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، اور ایک داعی اللہ کو تلوار ہاتھ سے کیوں پکڑنا پڑی تھی. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے گفتگو کا. تو غزوات جمع ہے غزوہ کی. غزوہ عربی زبان میں جنگ کو کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی جنگ کو غزوہ کہا جاتا تھا. حرب بھی اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جب اسلام میں جب وہ زمانہ آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے تلوار ہاتھ میں پکڑی، تو اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں کفار کے ساتھ ان کو غزوات کہا جاتا ہے، جسے ہم غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں. غزوات نبوی عام طور پر ہم ان جنگوں کو کہتے ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس حفیظ خود شرکت فرمائی ہے. تاہم کچھ ایسی مہمات میں تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود براہ راست شرکت تو نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے کوئی کیمپین، کوئی مہم، کوئی فوجی دستہ بھیجا کسی علاقے کی طرف، اور آپ نے اس کے لیے ایک سپہ سالار یا امیر مقرر فرما دیا جو وہاں پر جا کے آپ کے حکم کے مطابق، آپ کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ معاملات کرتا تھا. تو اس مہم کو، اس کیمپین کو عربی زبان میں سریہ کہتے ہیں. سریہ، اور اس کی جمع ہے سرایا. تو طبعا جو سرایہ ہیں وہ بھی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوتے تھے، اس لیے ان کو بھی ہم طبعا غزوات نبوی میں ہی شمار کرتے ہیں. ان کا تذکرہ بھی غزوات نبوی کے ساتھ ہی بیان کیا جاتا ہے. غزوات نبوی کے حوالے سے ایک اہم بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو مدون یعنی کمپائل کرنے کا موقع آیا، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ عام طور پر زبانی ہی بیان کیا کرتے تھے، سینہ در سینہ جو ہے وہ یہ چلتی تھی. تو پھر تابعین میں سے، یعنی صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے امام محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یکجا کیا، جمع فرمایا. یعنی جو مختلف روایات تھیں ان کو زمانی ترتیب دی. روایات تو موجود تھی پہلے بھی، صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے، اہل بیت علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ وہ روایات بکھری ہوئی تھی، منتشر تھی، مختلف اس کے اجزاء مختلف لوگوں کے پاس تھے. تو ان کو امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے باقاعدہ سفر اختیار کر کے، باقاعدہ لمبے لمبے سفر طے کر کے وہ ساری روایات جمع کی، اور اس کا نام جو سیرت کا رکھا وہ کتاب المغازی رکھا. امام زہری رحمہ اللہ اصل جو سیرت کے جامع ہیں وہ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ.
ان کے 3 شاگرد تھے، شاگرد تو وہ بہت سارے تھے، یعنی جنہوں نے سیرت پر توجہ دی، آپ کے جن شاگردوں نے آپ سے سیرت کو آگے منتقل کیا سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں 3 جو شاگرد تھے وہ زیادہ نمایاں ہوں۔ ان میں ایک تو امام محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی رحمہ اللہ تعالی ہیں، جن کی سیرت مغازی بن اسحاق کے نام سے مشہور ہے۔ اور دوسرے جو تھے شاگرد آپ کے امام زہری کے، وہ ہیں امام موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی کتاب المغازی کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اور تیسرے جو آپ کے شاگرد تھے امام معمر بن راشد رحمہ اللہ تعالی، امام معمر بن راشد رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث کی کتاب جو ہے وہ تالیف فرمائی، جس کا نام ہے جامع معمر بن راشد۔ اور تاریخی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جو ترتیب دیا ہے احادیث کو موضوعات پر، امام مالک کے ہم اثر یا اس سے ذرا پہلے وہ امام معمر بن راشد رحمہ اللہ تعالی ہیں، امام معمر بن راشد رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے جامع معمر بن راشد تالیف فرمائی۔ اور آپ کے جو شاگرد ہیں امام آپ کے جو شاگرد ہیں امام معمر بن راشد رحمہ اللہ کے، امام الصنعانی یا عبد الرزاق الصنعانی جن کا پورا نام ہے، امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام معمر بن راشد کے شاگرد ہیں۔ اور انہوں نے اپنی جو کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر شامل کیا ہے مغازی کے نام سے، کتاب المغازی کے نام سے، اور اس میں امام معمر بن راشد نے امام زہری کی روایات بیان کی ہیں ساری۔ امام معمر بن راشد کی جو روایات ہیں جو امام زہری سے انہوں نے سنی ہیں سیرت کے موضوع پر، وہ انہوں نے زمانی ترتیب پر بیان کر دی۔ تو سیرت نبوی کے ابتدائی طور پر، یعنی کہ جو اصل ماخذ تھے ہمارے پاس، جنہوں نے جامع جو اس کے کہلاتے ہیں، جو مدون ہیں اس کے پہلے، وہ امام زہری رحمہ اللہ، اور پھر ان کے 3 شاگرد امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ، امام معمر بن راشد رحمہ اللہ، اور امام موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ۔ یہ 3 جو شاگرد ہیں یہ سیرت کے جامع ہیں، انہوں نے غزوات نبوی کا جو مفصل احوال ہیں وہ بھی جمع کیے ہیں، اور آپ کی سیرت اصل میں بیان کی ہے اس پہ۔ اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو عرب قوم تھی نا، وہ شروع سے ہی ہمیشہ جنگجو قوم رہی تھی۔ عربوں میں جنگ کو بہت زیادہ اہمیت تھی، کہا جاتا ہے کہ کوئی عرب ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو تلوار بازی نہیں آتی تھی، کوئی عرب ایسا ہوتا ہی نہیں تھا جس کو تلوار بازی نہ آتی۔ تو تلوار بازی ان کا مشغلہ تھا، یعنی یوں کہہ لو کہ یہ ان کے زندگی کا ایک لازمہ تھا، خاصہ تھا۔ کیونکہ ان کے ہاں جو اپنے آباء اجداد میں جو سب سے زیادہ قابل فخر تذکرات تھے، وہ تھے ان کے آباء و اجداد نے جو جنگوں میں کارنامے سر انجام دیے تھے۔ عربوں کے ہاں جنگوں کے کارنامے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بیان کیے جاتے رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ہے آمد سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر زندگی گزار کر اللہ کے پاس تشریف لے گئے، تو اس کے بعد جب صحابہ کرام نے یا ان کے شاگردوں نے آپ کی سیرت کو جمع کیا، تو انہوں نے بھی آپ کی سیرت کا جو عنوان ہے وہ کتاب المغازی رکھا۔ المغازی جس کا مطلب ہے جنگی، یعنی جنگیں جو تھیں وہ اگرچہ ظاہر ہے کہ جنگوں نے بہت ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے اسلام کی جو ہے کہہ لیں کہ فتوحات میں، اور اسلام کے کہہ لیں کہ دنیا میں قیام میں جنگوں کا اہم رول رہا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جنگ ایک
بنیادی عنصر نہیں تھا اس معاملے میں. اصل جو کام تھا اس پر ہم آگے چل کر تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو باہر کیا ہے، اب کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا عنوان ہی سب سے پہلے کتاب المغازی کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا، تو اس لیے پھر جو ہمارے تک سیرت کتابیں پہنچی ہیں وہ اولین کتابیں سیرت ابن اسحاق ہے اور سیرت ابن موسیٰ بن عقبہ ہے، سیرت موسیٰ بن عقبہ. اور وہ ان دونوں کا جو عنوان ہے وہ مغازی کے نام سے ہے، کتاب المغازی. ان دونوں کی کتابوں کا ٹائٹل جو ہے وہ کتاب المغازی ہے. یہ تو امام محمد بن اسحاق کے شاگرد ہیں امام عبد المالک ابن حشام رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ انہوں نے السیرت النبویہ کے نام سے کتاب تالیف فرمائی. اور وہ سیرت کی باقاعدہ جو ایک کہنا چاہیے کہ جس میں سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، وہ بنیادی طور پر یعنی کہ جو زمانی تاریخ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. زمانی تاریخ میں سے جن تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، وہ سیرت کی جو پہلی کتاب تھی وہ امام عبد المالک ابن حشام، جو سیرت ابن حشام کے نام سے مشہور ہے، اصل میں وہ اس کا نام ہے السیرت النبویہ. تو اس کتاب میں پہلی دفعہ سیرت نبوی کا عنوان باقاعدہ طور پر ٹائٹل کے طور پر سامنے آیا. تو اس اعتبار سے مشہور یہ ہے کہ سیرت نبوی کی پہلی کتاب السیرت النبویہ یا سیرت ابن حشام ہے، لیکن ایکچولی اس سے پہلے سیرت کی 3 کتابیں منشر شہود پر آ چکی تھیں. ایک امام موسیٰ بن عقبہ کی، ایک امام محمد بن اسحاق کی، اور ایک امام معمر بن راشد رحمہ اللہ کی مصنف عبد الرزاق کی شکل میں. تو اور ان تینوں نے یہ جو مجموعات ہیں یہ حاصل کیے تھے امام زہری رحمہ اللہ سے. تو وہ کیف امام زہری رحمہ اللہ جامع ہیں سیرت النبی کے، وہ حدیث کے بھی جامع ہیں، بہت بڑے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ امام زہری سے جو ہے وہ مروی ہے. تو لیکن خصوصیت کے ساتھ سیرت کا جو بہت بڑا جو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو ذخیرہ ہمارے پاس پہنچا ہے اس کے مرکزی راوی امام زہری رحمہ اللہ ہے. سیرت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے زمانی ترتیب کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو احادیث ساری کی ساری سیرت نبوی ہے، قرآن میں بھی سیرت نبوی بیان کی گئی ہے اور احادیث میں بھی سیرت نبوی بیان کی گئی ہے، لیکن جو زمانی ترتیب پر ایک ترتیب کے ساتھ تاریخ کے اعتبار سے، جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، ہسٹری کہتے ہیں، ہسٹری میں واقعات کو زمانی ترتیب پہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ کرونولوجیکل آرڈر میں بیان کیا جاتا ہے. تو وہ اس جو علم کو جو ہم بات کر رہے ہیں، ویسے تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، وہ بھی آپ کی سیرت ہی ہے، لیکن زمانی ترتیب پر جنہوں نے بیان کیا ان میں اولین جو جامع ہیں وہ امام زہری رحمہ اللہ، اور پھر ان کے شاگرد میں نے بتایا 3، اور ان میں سے بھی جو سب سے پہلی سیرت نبی کے عنوان سے ٹائٹل سے جو کتاب سامنے آئی وہ سیرت ابن حشام رحمہ اللہ تعالی. تو اس مختصر تعارف کے بعد اب اچھا یہاں پر یہ جو میں بات کر رہا تھا غزوات کے حوالے سے، یہ جو کتاب المغازی کے نام سے سیرت نبوی کا تعارف آیا سب سے پہلے سامنے، تو اس سے ایک تاثر یہ گیا ہمارے جو کہہ لیں کہ مغربی دنیا ہے اس کو یہ تاثر گیا کہ اسلام صرف ایک جنگجو مذہب ہے، یعنی ان کے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے. اور اس کے مطلب اسباب ہیں، میں عرض کر رہا ہوں تو ان کے ہاں جو تاثر ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب جو ہے، بہت سارے دوسرے اسباب بھی ہیں کہ وہ چونکہ ان کا سامنا مسلمانوں کے ساتھ ہوا، مسلمانوں نے ان کو شکست دی. رومن امپائر جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، سپر پاور تھی، اس کو مسلمانوں نے شکست دی. اس لیے ان کے ذہنوں میں مسلمانوں کا یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان ایک جنگجو قوم ہے. تو اس میں ایک اور جو دوسرا کردار ادا کیا وہ جو سیرت نبوی کی اولین کتابوں کا جو عنوان ہے کتاب المغازی، جس کو بنیاد بنا کر جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جنونی جنگجو قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو دوسرے پہلو ہیں، کیونکہ وہ کتاب المغازی میں کہہ لیں کہ بنیادی حیثیت کی طور پر بیان نہیں کیے گئے تھے،
مرکزی عنوان کے طور پر بیان نہیں کیے گئے تھے، اس لیے وہ موضوعات جو سیرت نبوی کے دوسرے یعنی کہ پہلو ہیں، جیسے آپ کا رحمت للعالمین ہونا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وزڈم ہے، پروفٹک وزڈم ہے، وہ ظاہر ہے کہ سیرت نبوی کی جو کتاب خاص طور پر کتاب المغازی ہے اس میں بیان نہیں کی گئی۔ تو اس وجہ سے یہ تاثر قائم ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ جو ہے مسلمان یا اسلام کوئی جنگجو مذہب ہے جو امن کے خلاف ہے اور جو دنیا کا امن تہ و بالا کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم آج اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ کیا غزوات نبوی سے لنگ مقصد واقعتاً جو ہے دنیا کا امن تباہ کرنا تھا معاذ اللہ، یا آپ کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا تھا؟ ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب کا جو مقصد بعثت تھا، بنیادی مقصد بعثت، یعنی ان کو نبوت کے منصب پر فائز کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا کہ دعوت اللہ کا ان کو ہم فریضہ ادا کیا جانا تھا۔ وہاں انبیاء کو ایک ہی مشترکہ مشن عطا کیا گیا تھا، وہاں انبیاء کا مشن مشترکہ تھا اور وہ ایک ہی مشن تھا، وہ ہے دعوت اللہ۔ جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی پیروی سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا ہے ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے۔ قرآن میں سورہ شعراء میں اور سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی دعوت پر کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک تمام انبیاء کی ایک مختصر سی ہسٹری بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الشعراء میں 18 انبیاء کا ذکر ہے اور سورۃ الانبیاء میں بھی ذکر ہے، ان کی دعوت کا ذکر ہے۔ تو سورۃ الشعراء میں ہر جو ہے نبی کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس نبی کو، فلاں نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کیا کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ، کہ اے میری قوم ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہر نبی نے یہی دعوت دی۔ تو اصل میں جو انبیاء کا بعثت کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ دعوت اللہ ہوتا ہے، دعوت دینا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان سب کا جو مرکزی مشن تھا، سب کا جو بنیادی مقصد بعثت تھا وہ دعوت اللہ تھا۔ ہر نبی نے دعوت دی ہے، اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا ہے، دن رات بلایا ہے، لیلم و نہارا۔ سورہ نوح میں پڑھ کے دیکھیں، سورہ سیدنا نوح علیہ السلام کی جو سوانح بیان کی گئی ہیں کہ اللہ میں نے ان کو دن رات بلایا ہے، جس کی طرف اللہ کی بندگی کی طرف بلایا ہے۔ اور 900 سال سے زائد ان کی عمر، 950 سال کے قریب نوح علیہ السلام کی عمر تھی، اور وہ 950 سال تک اپنی امت کو، اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے۔ تو بہرکیف یہ سورۃ النحل کی آیت سے واضح ہے کہ انبیاء کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ دعوت اللہ ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا ہے۔ جو اللہ سے لوگ رخ موڑ چکے ہیں، جھوٹے خداؤں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کو اللہ کا جو ہے بندہ بنانا اور اللہ کا تابع دار بنانا، اللہ کا مسلم بنانا، اللہ کے فرما بردار بنانا، یہ ان کا مقصد رہا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بنیادی مقصد بعثت تو ظاہر ہے کہ یہی تھا کہ وہ بھی دعوت اللہ کے لیے ہی تشریف لائے تھے۔ جیسا کہ یہاں پہ سورت قرآن میں 4 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا خاص مقصد 4 مقامات پر ان الفاظ میں تقریباً ملتے جلتے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے 4 مقامات پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ یہاں پر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت بیان کیے گئے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر دونوں معنی ہیں میں یہ آیات آئی ہیں کہ ظاہر ایک تو یہ کہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے لوگوں کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو دعوت کیا ہوتی تھی؟ دعوت آپ قرآن کی آیات ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، تو یہ ان کی دعوت تھی۔ اور اس میں جو قرآن کی آیات میں عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے کے، توحید کے، آخرت کے، ان کی طرف توجہ دلاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرتے تھے۔ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی آلائشیں تھیں، کردار کی آلائشیں، عقیدے کی آلائشیں، یعنی جو امپیورٹیز تھیں، عقیدے کے اندر امپیورٹیز پیدا ہو گئی تھی یا انسانی کردار میں امپیورٹیز پیدا ہو گئی تھی، ان کو دور کرتے تھے، ان کو الگ کر دیتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دیتے ہیں وہ کتاب کی اور حکمت کی، یعنی حکمت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بھی یہ دو، یہ اور دو پہلے، یہ چار وظیفے یا چار کہہ لیں کہ جو مقاصد بعثت ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے تلاوت آیات۔ اور یہ تلاوت آیات کس لیے تھی؟ دعوت کے لیے تھی، دعوت اللہ کے لیے ہوتی تھی۔ ابھی اگلے ہم سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ داعی اللہ ہونا بالکل قرآن حکیم نے خود واضح فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بھی، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن آفتاب بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنایا اور داعین الی اللہ بنایا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ داعی الی اللہ کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرکزی کہہ لیں کہ منصب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرکزی شان ہے، کہ جو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے وہ داعی الی اللہ ہونا ہے، کہ آپ نے اللہ کے بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا۔ جیسا کہ آپ ہم تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، یعنی آپ سے سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العلق کے بعد جو آیات نازل ہوتی ہیں سب سے پہلے وہ کیا ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور اٹھیے فانذر، لوگوں کو خبردار کیجیے، وربک فکبر، اور لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی اللہ کی طرف بلائیے ان کو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا مقصود کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجا کر رہے تھے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجا کر رہے تھے، اللہ کو چھوڑ کر سورج چاند ستارے کو پوج رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، وارن کیجیے، اور وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ یعنی لوگوں نے دوسروں کو بڑا بنا لیا ہے۔ آپ بتائیے لوگوں کے کہ بڑے وہ نہیں ہیں بلکہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی جو ہے معبود برحق ہے۔ تو یہ دعوت اللہ نہ صرف داعی اللہ ہونا اس سورۃ الاحزاب سے واضح ہے، بلکہ سورۃ المدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں جو کہ آپ کے
منصب رسالت پر فائز ہونے کا اعلان تھا، اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا، آپ کو فرمایا گیا واضح طور پر، آپ فانذر اٹھیے اور خبردار کیجیے، ربا کا فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی اپنے رب کی دین کی طرف بلائیے، اپنے رب کی بندگی کی طرف بلائیے۔ اور بہت سے مقامات ہیں قرآن میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور کہ آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا جو منصب ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، وہ بتا دیے ہیں واضح طور پر قرآن میں کہ نبی کا جو بنیادی مشن ہے وہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک فریضہ سر انجام دیا، ساری زندگی سے مراد اپنی نبوت کی زندگی، جب آپ نبوت پر سرفراز ہوئے یعنی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد آپ نے بقیہ ساری زندگی جو ہے دعوت اللہ میں گزارا، ساری زندگی دعوت دی، مکہ کے دور میں بھی اور مدینہ کے دور میں بھی، مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آپ سے میں شاید دعوت کا کام صرف مکہ میں ہی کیا ہے، ایسا نہیں ہے، مدینہ میں بھی آپ نے دعوت کا کام کیا ہے۔ مدینہ میں آپ نے لوگوں کو انفرادی طور پر بھی دعوت دی، اور آپ نے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو دعوت دی، تو جو لوگوں کے کہہ لیں کہ سیاہ و سفید کے مالک تھے ان کو خطوط لکھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، بادشاہ تھے، ان کو خطوط لکھے، ان کو بھی دین کی دعوت دی۔ تو دعوت اللہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ جو ہے وہ فریضہ رہا، اور آپ ہمیشہ یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے، اس سے آپ نے کبھی بھی غفلت نہیں برتی۔ تو دعوت اللہ کا کام جو ہے مکہ مکرمہ میں تو ظاہر ہے کہ بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو دعوت اللہ کے سوا ہمیں کچھ اور ملتا ہی نہیں۔ دعوت اللہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت اللہ کی، کیا کہ جو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاؤں کے نیچے پڑے ہوں گے۔ تو یہ دعوت کا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا کوہ صفا سے، اور بلکہ اس سے بھی پہلے دعوت ذوی العشیرہ سے، کہ اپنے اہل و عیال کو دعوت دی سب سے پہلے، اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ تو پھر اس کے بعد جب عام دعوت کا اعلان کیا، آپ نے عام دعوت کا آغاز کیا، تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے دعوت دی لوگوں کو، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا مکہ کے 13 سال، یہ سلسلہ دن رات چلتا رہا بغیر رکاوٹ کے، بغیر کسی وقفے کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دیتے رہے، تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مکہ میں کچھ لوگ تو آپ کے جو دعوت تھی اس پر لبیک کہنے والے بنے، وہ خوش نصیب جو آپ کے ساتھی بنے، وہ خوش نصیب جنہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کے صحابہ بن گئے۔ اور باقی جو کچھ لوگ تھے جو کہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، اور شروع میں ابو سفیان۔ تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے اسلام کو ختم کرنے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا مکی دور میں، جو نبی وسلم کے 13 سال ہیں مکی زندگی کے، اس میں ہمیں ان سرداروں کا کردار ملتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ذل و کوب کیا، پرسیکیوشن سے کہتے ہیں، فلی پرسیکیوشن کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان سب کے قصے جو ہے آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں علماء سے، آپ تاریخ میں، سیرت میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کرنا پڑی، 2 دفعہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور جب حالات حد سے گزر گئے کہ یہ اتنی زیادہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کو اپنا ایمان جو ہے چھپانا پڑا، اگر یہ شروع میں بھی چھپا کے رکھتے تھے
لیکن ایک دور وہ آیا تھا جب مسلمانوں نے اعلانیہ جو ہے وہ اسلام یا مطلب ہے کہ جو اپنے ایمان کی لوگوں کے سامنے اظہار کرتے تھے، لیکن پھر ایک دور آ گیا تھا جو مکے کے آخری 3-4 سال ہیں مکی زندگی کے، اس میں مسلمانوں پر کہہ لیں کہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، زندگی ان کی دوبر کر دی گئی تھی، ان کا جینا ناممکن بنا دیا گیا تھا، اتنا زیادہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا۔ تو یعنی یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں پر کون سا ظلم ہے جو کفار مکہ نے روا نہیں رکھا، ہر ظلم کیا، اور ان کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا مرکز تلاش کیا جائے جہاں دعوت اللہ کا کام امن و سکون کے ساتھ سر انجام دیا جا سکے، جہاں پر مسلمان امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں، جہاں مسلمان امن و سکون کے ساتھ آزادی کے ساتھ اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، جہاں مسلمانوں کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، اللہ کی بندگی سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طائف بھی تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور آپ کے جو ہے خلاف، آپ کے ساتھ نازیبا ناروا سلوک کیا، آپ کو پتھر مارے، آپ کو لہولہان کر دیا۔ تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ کو امید ہوئی، وہاں پر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ بیعت عقبہ اولا جو کہ ہجرت کے 11ویں سال میں ہوئی، اس میں مدینہ سے 6 لوگ آئے حج کے موقع پر، انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اس سے اگلے سال ہجرت کے 12ویں سال، ہجرت نہیں، نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال جو ہے وہ جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، اس میں 83 لوگ جو ہے مدینہ کے تشریف لائے آپ کے پاس، اور 83 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس دفعہ خاص بات یہ تھی کہ اس 83 افراد میں مدینہ کے کچھ سرکردہ افراد بھی شامل تھے، جن میں سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ایک اثر رسوخ والے آدمی تھے، اور لہذا ان کا جو اسلام قبول کرنا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ یوں کہنا چاہیے کہ اس مدینہ منورہ میں جو اس اسلامی ریاست کی بنیاد پڑنے والی تھی، اس کی پہلی اینٹ تھے یہ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باہر کیف آپ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں باقی مسلمانوں کا امام اور سب سے بڑا نقیب مقرر کیا تھا، اور ان کی مدد کے لیے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت جو وہاں پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جن کو ہم انصار مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، تو ان انصار مدینہ میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر آپ لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے، زندگی تنگ کر دی گئی ہے، عرصہ حیات آپ پر تنگ کر دیا گیا ہے، تو آپ مدینہ منورہ میں ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم جو ہے آپ کا بھی دفاع کریں گے، مسلمانوں کا بھی دفاع کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو خواہش تھی کہ کسی طرح مسلمان جو پرسیکیوشن کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کے ظلم و ستم کا یہ جو دور ہے وہ ختم ہو جائے، اور مسلمان امن اور چین کی زندگی جو ہے بسر کرنے لگیں۔ تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آفر انصار مدینہ نے کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی مطلب محسوس ہوئی، اطمینان محسوس ہوا، اور آپ نے اسی حد تک جو ہے وہ اپنی ان کے اس آفر کو اس حد تک قبول بھی کر لیا اور اپنی رضامندی کا بھی اظہار کیا، لیکن یہ کہ آپ کی جو ہجرت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ساتھ مشروط تھی۔
جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آنا تھا تو آپ نے ہجرت ظاہرہ نہیں کرنی تھی، تو آپ اللہ تعالیٰ کی جو اجازت ہے ہجرت کی اس کا انتظار کرتے رہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بعض عام مسلمانوں کو جو بہت زیادہ پرسیکیوٹ ہو گئے تھے ان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر دیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بہت سے ہجرت کر کے جا بھی رہے تھے، تو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتظار فرما رہے تھے کہ انہیں کب حکم ملتا ہے ہجرت کرنے کا۔ ہوا یہ کہ کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مسلمان تو آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کر جائیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے خداؤں کا گستاخ سمجھتے تھے، اپنے بزرگوں کا گستاخ سمجھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دینے کے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے نہ علی علیہ السلام کو سلا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کروں گا، وہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، جانتے ہیں آپ۔ تو مختصر یہ کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور کفار کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اور وہاں آپ نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسلامی ریاست میں جو سب سے نمایاں کام آپ نے سب سے پہلے کیا ہے وہ ہے میثاق امن۔ میثاق امن، اگرچہ آپ نے سب سے پہلے تو مسجد نبوی جو ہے وہاں تعمیر فرمائی تھی، جب آپ مکہ سے مدینہ شریف لے گئے تو وہاں اگرچہ ایک مسجد تو پہلے موجود تھی مسجد قباء کے نام سے، وہ قباء میں تھی جو کہ بنی سالم کا محلہ تھا، اور جس جگہ مسجد نبوی آج موجود ہے وہاں سے کچھ 3-4 کلومیٹر غالباً فاصلے پر ہے وہاں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر بنو نجار کے محلے میں، بنو نجار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، ایک اعتبار سے ننیال تھا، کیونکہ اصل میں بنو نجار جو تھا وہ سیدنا عبد المطلب کا کہہ لیں کہ سسرال تھا، سیدنا عبد المطلب کا سسرال تھا بنو نجار، اور بنو نجار جو تھے ان میں سے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو دادی جان تھی ان کا تعلق بنو نجار سے تھا، بنو نجار سے تھا۔ تو بات کیا ہے، ننہال ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ والد محترم ہیں عبداللہ، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ننہال جو ہیں اصل میں وہ بھی بنو نجار سے تھے، بنو نجار سے ان کے ننہال بھی تھے، عبد المطلب کے ننہال بھی بنو نجار سے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں یعنی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ننہال تھے وہ بھی بنو نجار سے تھے۔ اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننہال ہیں وہ بنو نجار شمار ہوتے ہیں، اگرچہ جو آپ کے اصل جو ننہال ہیں وہ بنو مخزوم ہیں۔ بنو مخزوم جو آپ کی والدہ ہیں سیدہ آمنہ علیہ السلام، ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، سیدہ آمنہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، تو وہ تو چونکہ ان کا وہ ننہال وسلم کا بنو مخزوم تھا جو ڈائریکٹ ننہال تھا، لیکن جو آپ کے والد کے توسط سے، آپ کے دادا کے توسط سے آپ کا ننہال بنتا ہے بنو نجار۔ بنو نجار جو تھا وہ انصار کا قبیلہ تھا، اور اس میں جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مشہور صحابی بنو نجار کے ہیں، سب سے زیادہ جن کو لوگ جانتے ہیں یعنی مشہور ہیں لوگ صحابہ میں سے، وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ہی آپ نے قیام فرمایا تھا، اور وہاں پہ آپ نے ان کے مشورے سے ایک بنو نجار کے ایک احاطہ لے کر وہاں پر مسجد نبی تعمیر فرمائی تھی۔
کی تفصیل یہاں میں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف بتانا مقصود تھا کہ وہ بنو نجار کا محلہ جو ہے وہ انصار کا محلہ تھا، اور انصار کے محلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ تو اس مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو سب سے اہم کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہے میثاق امن، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ کون سا ہے؟ مدینہ کا جو پیکٹ ہے، میثاق مدینہ پیکٹ، یا مدینہ پیکٹ جسے کہتے ہیں، یا میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تو مدینہ جو پیکٹ ہے، مدینہ پیکٹ یا میثاق مدینہ، یا جسے ہم میثاق امن کہہ رہے ہیں، اسے ہم نے میثاق امن یوں ہی نہیں کہہ دیا، یہ واقعتاً میثاق امن ہی تھا۔ یہ جو میثاق مدینہ تھا میثاق امن تھا۔ یہ جو آپ نے ریاست قائم کی تھی وہاں پہ، یعنی کہ ریاست مدینہ، اس ریاست کا پہلا معاہدہ تھا میثاق مدینہ، اور یہ میثاق امن تھا۔ یہ ریاست کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ اور اس کے 3 فریق تھے، انصار مدینہ، مہاجرین مکہ اور یہود مدینہ۔ یہ جو انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کو الگ الگ کیوں شمار کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ اصل وجہ یہ ہے کہ مدینہ جو جو ماحول تھا، عرب جو کہہ لو کہ ملک ہے، اس میں قبائلی نظام تھا۔ قبائلی نظام میں قبائلی عصبیت بہت زیادہ عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہر بچے کی گھٹی میں پڑی ہوتی تھی قبائلی عصبیت، یعنی اپنے قبیلے کی بات کرنا، ہر جگہ پر ہر حال میں اپنے قبیلے کو مقدم رکھنا، یہ قبائلی عصبیت کا پہلا کہہ لو کہ اصول تھا، کہ ہر حال میں اپنے قبیلے کو مقدم رکھنا ہے، اپنے قبیلے کو آگے رکھنا ہے۔ یہ ایک قبائلی عصبیت کا کہہ لو کہ لازمی تقاضا سمجھا جاتا تھا۔ تو کیونکہ عربوں میں قبائلی عصبیت بہت زیادہ تھی، اس کی مثالیں جو ہے بھری پڑی ہیں تاریخ میں۔ خود مسلمانوں میں کئی بار جو ہے وہ اس قبائلی عصبیت کی بنیاد پر جھگڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا امن قائم رکھنے کے لیے، مدینہ میں امن قائم رکھنے کے لیے، انصار جو کہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، انصار کے 2 قبیلے تھے بنیادی طور پر، اوس اور خزرج۔ تو یہ دونوں قبیلے جو ہیں وہ غیر قریشی تھے، جبکہ جو مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے لوگ، وہ زیادہ تر قریش تھے، ان کا تعلق زیادہ تر قبیلہ قریش سے تھا۔ تو اب قبائلی عصبیت پیدا نہ ہو، قبیلوں کے درمیان میں کوئی قبائلی انتشار پیدا نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے انصار اور مدینہ کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا گیا تھا، بحیثیت انصار اور بحیثیت مہاجرین۔ اور تیسرا جو اس میں فریق تھا وہ تھا یہود مدینہ۔ یہود مدینہ مدینہ کے سب سے زیادہ بااثر لوگ تھے، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے مدینہ میں سب سے زیادہ بااثر لوگ یہود مدینہ تھے۔ وہ لوگ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور ان کا جو پلان تھا عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے کا، وہ دھرے کا دارہ رہ گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے قوت سے، اپنے دور بازو پر، انصار مدینہ کی مدد سے، اصل میں یہ سب کیسے ہوا؟ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ظاہری اسباب میں انصار مدینہ کی مدد سے آپ نے مدینہ میں ریاست قائم کی، مدینہ کی ریاست قائم کی، اور وہاں پر اتنا آپ نے کہہ لیں کہ اپنا روب اور دبدبا اور اپنا اثر رسوخ قائم کر لیا تھا کہ یہود بھی آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہود آپ کی آمد سے پہلے مدینہ کے سب سے زیادہ بااثر لوگ تھے۔ تو بہرکیف یہود کو اس معاہدے میں شامل کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اوس اور خزرج کے علاوہ جو وہاں پر قبیلے تھے وہ یہودیوں کے تھے، ان میں بنو قینقاع، بنو نذیر
اور بنو قریظہ، یہ 3 مشہور قبیلے تھے جو یہود کے قبیلے تھے، اور ان کے علاوہ اوس اور خزرج سارے مدینہ کے قبیلے تھے، اور جو چھٹا قبیلہ قریش کا قبیلہ آ گیا مکہ سے۔ تو اب یہاں پر 6 بڑے قبیلے موجود ہو گئے، یعنی مدینہ میں 6 قبیلے ہو گئے: قریش، اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو یہ 6 قبیلے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان سب قبیلوں کے مقاصد الگ الگ تھے۔ یعنی کہ میں تاریخی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ان تاریخی اعتبار سے، اپنے پیش روؤں کے اعتبار سے ان سب قبائل کے مقاصد جدا جدا تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا، آپ کی حکمت یہ تھی، آپ کی ذہانت یہ تھی کہ آپ نے ان 6 الگ الگ مقاصد کے حامل قبیلوں کو یکجا کیا، اور ان سب کو ایک معاہدے کے اندر رضامند کیا، ایک معاہدے پر رضامند کیا، متفق ہو گئے کہ 6 کے 6 قبیلے ایک امن معاہدہ کرنے کے لیے متفق ہو گئے۔ اٹ واز اے گریٹ پولیٹیکل اچیومنٹ، یہ ہے پولیٹیکل اچیومنٹ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 قبیلوں کو، جو کہ انصار، مہاجرین اور یہود مدینہ کے تھے، ان کو ایک چھتری کے نیچے لے آئے، یعنی اپنے تابع کر لیے، ایک تو ان کے لیے ان سے بنوا لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تمام فیصلے جو ہیں، تمام اہم فیصلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے مشاورت کے ساتھ۔ یہ یہود سے، انصار سے اور مہاجرین سے منوا لیا، یعنی اس، یا یوں کہنا چاہیے، چونکہ یہ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ یہ اسلامی ریاست کا منشور بھی تھا، یعنی کہ دستور تھا، کانسٹیٹیوشن تھا ریاست مدینہ کا، اور دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا۔ تو اب یہ جو دستور ہے، اصل میں اسی دستور کے نتیجے میں ریاست مدینہ وجود میں آئی ہے۔ ریاست مدینہ، جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، سٹی اسٹیٹ آف مدینہ، جو ابتدائی شکل میں سٹی اسٹیٹ تھی، وہ اس کا جو وجود ہے وہ اس معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوا۔ کون سا معاہدہ؟ میثاق مدینہ جسے کہتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ اصل میں مدینہ میں امن قائم کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا، اس لیے اس کا دوسرا عنوان میثاق امن ہے۔ یہ میثاق امن ہے کہ جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امن قائم کرنے کے لیے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ معاہدہ کیا۔ اس کے بعد جب میثاق امن ہو گیا تو یعنی کہ جو یہ میثاق مدینہ، یہ اس پر سائن کر دیے سب فریق نے، اس پہ سب متفق ہو گئے، تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ سے باہر مضافاتی علاقے تھے، جو سیٹلائٹس تھے، یعنی کہ جو مضافاتی علاقے تھے مدینہ کے، وہاں پر جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ بھی معاہدے کی، ان کے ساتھ بھی امن معاہدے کی، ان کو بھی اس مدینہ، یوں کہنا چاہیے کہ میثاق مدینہ کے اندر شریک کر لیے کے اعتبار سے بعد میں، اور ان کو امن معاہدے کا پابند کر لیا۔ اور اس میں ایک 2 شرطیں بہت زیادہ، سب سے زیادہ اہم تھی۔ ایک تو یہ کہ تمام امور کے فیصلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے مشاورت کے ساتھ، اور دوسرا سب سے اہم جو کہنا چاہیے کہ اس کی شک تھی اس معاہدے کی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بیرونی حملہ آور مدینہ پر حملہ کرے گا تو یہ معاہدے میں شریک سب فریق مل کر، اکٹھے ہو کر اس بیرونی حملہ آور کے خلاف مدینہ کا دفاع کریں گے۔ یہاں پر دفاع مدینہ کا ہو رہا تھا، لیکن اصل میں یہ اسلام کا دفاع ہو رہا تھا۔ ظاہری طور پر مدینہ کا دفاع ہو رہا تھا، لیکن اصل میں یہ اسلام کا دفاع ہو رہا تھا، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں، آپ کی قیادت میں ہو رہا تھا، اس لیے یہ اسلام کے دفاع کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا، اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے۔ اور یہ اسلامی ریاست چونکہ مسلمانوں نے قائم کی تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس لیے جو یہود تھے اس کے تابع تھے، وہ ان کی مجبوری تھی کہ اب چونکہ وہ فریق معاہدے کا حصہ بن گئے تھے، اس لیے اس کی شکوں پر عمل کرنا اس کے لیے وہ پابند تھے۔ تو بہرکیف اس طرح جو ہے یہ امن معاہدہ جو میثاق امن ہے یہ قائم ہوا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی بہت بڑی شک یہ تھی، بہت اہم شک یہ تھی کہ اگر کوئی بیرونہ حملہ آور مدینہ پر حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، سارے قبیلوں پر لازم ہوگا کہ وہ
مل کر اس حملہ آور کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرے. یہ مل کر جنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک پیش بندی تھی، کیونکہ آثار یہ دکھائی دے رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی ہجرت کے دوران، اگلی سلائیڈ میں ہم اس کو پڑھیں گے. ہجرت کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایسی وحی آپ کے پاس پہنچی تھی جس سے آپ کو یہ علم ہو گیا تھا کہ عنقریب وہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کریں گے. تو اس لیے آپ نے پہلے ہی پیش بندی کے طور پر آپ نے حکیمانہ رویہ یہ اختیار کیا کہ آپ نے وہاں پر میثاق امن کیا، امن کا معاہدہ کیا، اور اس میں یہودیوں کو بھی جکڑ دیا. اس معاہدے میں یہودیوں کو بھی پابند کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیرونی حملہ آور کے خلاف جو ہے مدینہ کا دفاع کریں گے. اب یہ ان کو شاید اس وقت یہودیوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ اس سے کون لوگ مراد ہیں، لیکن یہ کہ بعد میں واضح ہو گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد اس وقت تک پتہ چل چکا تھا، مسلمانوں کو بھی تقریباً علم ہو چکا تھا کہ کفار مکہ جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، حملہ کریں گے. ایسے آثار بھی قائم ہو گئے تھے اور ایسی وحی بھی نازل ہوئی تھی. وحی کے ذریعے ایسے اشارات مل گئے تھے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ کفار مکہ جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں ان کو جنگی تربیت دینا بھی شروع کر دی تھی. تو اہل جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین، وہ بھی، اور جو انصار تھے ان کو بھی جنگی تربیت دینی شروع کی آپ نے. چھوٹی چھوٹی مہمات بھیجی جن کو سرایا کہا جاتا ہے. جنگ ودان ہیں اور اسی طرح اور جنگیں ہیں جو بدر سے بھی پہلے ہوئی ہیں. یہ جنگیں ان کو اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی جنگی مہمات تھیں، جھڑپیں تھیں، یعنی جنہیں ہم اسٹریٹجک سٹرائکس کہتے ہیں، جہاں فوجی اصطلاح میں، فنون حرب کی اصطلاح میں ان کو اسٹریٹجک سٹرائکس کہتے ہیں. جدید دور میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسٹریٹجک سٹرائکس. ان میں سے سب سے اہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی جو مہمات بھیجی تھی، ان کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ جو مکہ اور شام کے درمیان جو راستہ تھا وہ مدینہ سے ہو کر گزرتا تھا. یہ جو ریڈ سی ہے، بحر احمر جسے کہتے ہیں، بحر احمر کے ساتھ ساتھ جو راستہ ہے وہ مکہ سے شام، تو جسے سیریا کہتے ہیں، یہ رومن امپائر جی اس وقت، اس رومن امپائر کو ایک راستہ جاتا تھا. سب سے زیادہ جو کہ استعمال ہوتا تھا وہ مدینہ سے تھوڑے سے فاصلے پر گزرتا تھا. اور اس راستے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ صحابہ کرام کی ٹکڑیاں مقرر کر دی تھی. صحابہ کرام کو چھوٹے چھوٹے دستے مقرر کر دیے تھے کہ جو کفار مکہ کے قافلے اس طرح سے گزرتے ہیں. قافلوں سے مراد یہاں پہ مسافر قافلے نہیں ہیں، عام قافلے نہیں ہیں، بلکہ تجارتی قافلے مراد ہیں. کہ جو تجارتی قافلے تجارت کا سامان لے کر مکہ سے شام جاتے ہیں یا شام سے مکہ آتے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ ٹف ٹائم دینا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، تاکہ جو مکہ کی معیشت ہے، یعنی جو مکہ کی لائف لائن ہے، اس پہ سٹرائک کیا جا سکے، اس پہ ضرب لگائی جا سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مکہ والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے سے ہی کفار کی لائف لائن کاٹنے کے لیے، ان کی معیشت کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ تنگ کرنے کے لیے، ان کی معیشت پر قدغن لگانے کے لیے آپ نے مکہ اور شام کے درمیانی راستے پر قبضہ کر لیا تھا. اور وہاں پہ جو تجارتی قافلے تھے، جو کفار کے قافلے جاتے تھے مکہ سے شام کی طرف تجارتی سامان لے کر، ان کا آنا جانا مشکل ہو گیا تھا، وہاں سے گزرنا. اس لیے ان کے لیے جو سپورٹ تھی، فائنینشیل سپورٹ، وہ ختم ہو گئی تھی. تو ایسا ہی ایک قافلہ جو ہے وہ، اچھا پہلے ہم بات کرتے ہیں
کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ملا تھا کہ کفار مکہ حملہ کرنے والے ہیں مدینہ منورہ پر، وہ کون سا اشارہ تھا؟ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39-40 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز کہ جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے لڑنے کی، انہیں لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں میں ایک دوسرے سے دفع نہ کر فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مسجد کو گرا دے جاتا جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ ضرور قوت والا غلبے والا ہے۔ تو سورۃ الحج کی آیت 39-40 جو ہے، 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں یا جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اس میں اشارہ مل گیا تھا، یہ باقاعدہ یہ میرا ذاتی گمان نہیں ہے بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ حدیث ہے جو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے مروی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو میں سمجھ گیا اب مکہ والے جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اب جو ہے ہمیں جو ہے وہ مارکا آرا ہونا ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اشارہ مل گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ والے مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ اجازت کا کیا مطلب؟ اصل مکہ میں جو تھا، جو 13 سال کا دور تھا، اس میں مسلمان چوٹ کھاتے تھے اور سہ جاتے تھے، ظلم سہتے تھے، ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تھے، ظلم کے خلاف رد عمل نہیں دیتے تھے، ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہی تھی اور عقلی تقاضا بھی اسی چیز کا تھا کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرے۔ وہاں مکہ میں مسلمان قلیل تھے، قلیل تعداد میں تھے، مکہ میں کفار کی کثرت بہت زیادہ تھی اور مسلمان بہت قلیل تھے۔ آپ یوں دیکھیے کہ مدینہ میں جنگ بدر میں 313 مسلمان جو ہے شریک ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں شریک ہوئے ہوں گے، جو معذور لوگ ہوں گے یا عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، ان کو اگر ہم کاؤنٹ نہ کریں تو جو لڑنے والے لوگ تھے وہ 313۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، تو مسلمان کم تعداد کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اگر ریٹیلیٹ کرتے تو ان کو کچل دیا جاتا، بالکل ہی ان کو کہہ لیں کہ ان کا وجود ہی مٹا دیا جاتا، جسے کہتے ہیں ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ان کو بالکل۔ تو اب ان کی جو ٹوٹل ان کی جو سیکر ہے اس سے بچانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کفو ایدیکم۔ صحابہ کرام نے اجازت مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ رسول ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کفار کو جو ہے جواب دیں، ان کے جو ہمیں یہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ہم پر، ہم اس ظلم کا جواب دیں۔ ہم چلو ایک دو کو تو لے کے مریں گے ہی نا، جب بندہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے تو ایک آدھ کو لے کے تو مر ہی جاتا ہی ہے نا۔ تو وہ انہوں نے صحابہ کرام نے اجازت مانگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو۔ اور اس کی حکمت یہی تھی کہ اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے قلیل ہونے کے باوجود تو وہ کچل دیے جاتے، ان کا وجود ہی مٹ جاتا۔
تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی غزوہ بدر کے موقع پر، یاد ہوگا آپ کو، کہ اللہ کہ اگر آج یہ مٹھی پر مسلمان دنیا سے مٹ گئے تو آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ مسلمان اس سے بھی قلیل، مکہ میں اس سے بھی قلیل تھے، مدینہ میں تو جو قوت کچھ حاصل ہو گئی تھی مسلمانوں کو، انصار اور مہاجر مل کر ایک قوت بن گئے تھے، مگر مکہ میں تو مسلمان یعنی مہاجرین جو ہیں وہ بہت قلیل تعداد میں تھے، اور ان کی تھے بھی مطلب ہے قوت نہیں تھی ان کے پاس، اکثریت غریب غربا کی تھی، اکثریت مزدوری پیشہ لوگ تھے ان کے پاس معیشت بھی اتنی مضبوط نہیں تھی مسلمانوں کے پاس مکہ میں، تو اس لیے وہ اس قابل نہیں تھے کہ کفار کے خلاف جو ہے جنگ کر سکے، تو اس لیے مکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، اللہ کا حکم تھا، سورہ نساء میں وارد ہوا ہے۔ اور پھر جب ہجرت کر رہے ہیں مسلمان، ہجرت کے دوران کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اکثریت جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ یہ آیت جو ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 39-40 ہجرت کے دوران نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی جو علت بتائی گئی ہے جنگ کرنے کی اجازت کی، یعنی وہ بلا وجہ جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے دی گئی، یہ جنگ برائے جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ اس لیے ہے کہ ان مسلمانوں کو پر کفار نے ظلم کیا ہے، اس لیے اب ان کو اجازت ہے کہ اب اگر کفار تمہارے ساتھ لڑیں تو تم بھی آگے سے لڑو، اب تمہیں اجازت ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود سے حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ بات بڑی نوٹ کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ اب تم انصار اور مدینہ مل کر مکہ پہ حملہ کر دو، ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں پر کفار حملہ کریں، اگر کفار مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو، تمہیں اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آگے جو ہے ساری آیت کا اگر تفصیل میں چلا گیا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، آگے ہم اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جنگ کی اجازت دی ہے تو ایک تو یہ کہ یہ دفاعی جنگ تھی، ظاہری بات ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مکہ سے کافروں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، پہلی جو جنگ ہوئی ہے باقاعدہ جنگ، منظم جنگ، وہ مکہ سے مدینہ پر حملہ کیا گیا تھا، مدینہ سے مکہ پر حملہ نہیں کیا گیا تھا، کہ بات ذہن میں رکھیں، کفار مکہ 1000 کا لشکر لے کر کیل کانٹے سے لیس ہو کر، یعنی کہ اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر مکہ سے مدینہ جو ہے وہ آئے، تو مکہ سے مدینہ پر حملہ آور ہوئے کفار مکہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے جنگ کرنے کی اجازت دے دی اس صورت میں کہ جب کفار تمہارے ساتھ جنگ کرے تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ مدینہ منورہ میں بالکل مطلب ابھی ہجرت کر کے پہنچ رہے ہیں مسلمان، تو اس دوران جو ہے یہ حکم نازل ہوا ہے، یہ اجازت نازل ہوئی ہے، اور اس پھر کتال کے حوالے سے مختلف آیات نازل ہوتے رہی ہیں، ان میں یہ سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 190 ہے، یہ بھی مدینہ منورہ کے ابتدائی مطلب ہے پہلے یا دوسرے سال کی غالباً یہ آیت ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جو تمہارے خلاف جنگی محاذ کھولتے ہیں، تم بھی ان کے خلاف جنگ کرو، اور ولا تعتدوا، ہاں زیادتی نہ کرنا، یعنی کہ زیادتی کرنے سے مراد اب یہاں پہ ولا تعتدوا کی جو تفصیل ہے وہ حدیث ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کے ساتھ کوئی تعارض نہ کرنا، یعنی بچے ہیں، عورتیں ہیں، ضعیف بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، یا راہب ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ ان پر آپ نے تلوار نہیں اٹھانے ان کے اوپر، ان کو
تحقیق نہیں کرنا، ان کے خلاف جنگ نہیں کرنی، بلکہ ان کو بچانا ہے جنگ کے دوران۔ تو یہ ولا تعتدوا سے مراد یہ ہے اور زیادتی نہ کرو۔ اور ایک یہ بھی مراد ہے کہ خود اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ خود کسی پر حملہ آور نہ ہو، یہ ایک مطلب تعتدوا کا یہ بھی بن سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ مسلمانوں کو جو ابتدائی طور پر جنگ کی اجازت دی گئی تھی، یہ دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی تھی ابتدائی طور پر۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں ابتدائی طور پر، بعد میں اگرچہ مسلمانوں کو دفاعی جنگ کے ساتھ ساتھ جو جارحانہ جنگ ہے اس کی بھی مخصوص شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اجازت مل گئی تھی، لیکن دفاعی جنگ کی اجازت بہرحال مسلمانوں کو دے دی گئی تھی۔ اور مکہ میں تو دفاعی جنگ کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دفاعی جنگ کی اجازت بھی بہت زیادہ اہم تھی، کیونکہ اس سے پہلے مکہ میں تو دفاعی جنگ کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جی ناظرین مکرم، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ولا تعتدوا کا مطلب ہے کہ زیادتی نہ کرو، تو اس سے ایک مفہوم یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ صرف انہی کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور خود ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ خود یعنی کہ ان کے اوپر جا کر حملہ نہ کرو، ہاں اگر وہ تم پر حملہ آور ہوں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو، لڑو ان کے ساتھ۔ اور اس صورت میں جو جنگ کے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے جو احکام نازل کیے ہیں، سورہ انفال میں خاص طور پر، آگے سورہ بدر کے حوالے سے اس میں ہم تذکرہ کریں گے کہ سورہ بدر میں جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل فرمائی سورہ بدر کے حوالے سے، اور کچھ آیات سورہ آل عمران میں بھی سورہ بدر کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں۔ تو سورہ بدر سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے تفاصیل بیان کی گئی ہیں۔ تو غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو ظاہر ہے بنیادی طور پر کہ ایک قافلہ تھا جو کہ کفار مکہ کا آ رہا تھا شام سے واپس مکہ کی طرف۔ جب یہ قافلہ پہلے مکہ سے شام گیا تھا، تو اس وقت مسلمانوں نے اس پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ابو سفیان کو مسلمانوں کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ پیش قدمی کی اطلاع مل گئی تھی، اور اس لیے یہ بچ کر دوسری طرف سے نکل گیا تھا۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یہ جب قافلہ واپس آ رہا تھا، شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ قافلہ جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر واپس آ رہا ہے۔ یہ قافلہ بڑا اہم قافلہ تھا مکہ کے لیے۔ اس قافلے میں تقریباً سارے اہل مکہ نے کہہ لو کہ انویسٹمنٹ کی تھی، سارے اہل مکہ نے اپنے پیسے ڈالے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس جو تجارتی قافلے جو جا رہا ہے اس کا جو منافع ہوگا یہ سارے کے سارا مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ جو قافلے کا منافع ہے اس قافلے کا، وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ تو اس لیے بھی مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح اس قافلے کو روکا جائے، جاتے ہوئے کوشش کی تھی اس قافلے کو روکا جائے، لیکن جاتے ہوئے تو اس کو کامیاب نہ ہو سکے تھے روکنے میں۔ آتے ہوئے واپسی پر جب یہ مکہ سے شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خبر دی، ایک قافلہ آ رہا ہے، سورۃ الانفال کی ابتدائی رکوع میں ہے کہ ایک تو قافلہ آ رہا ہے شام سے ساز و سامان لے کر، اور ایک لشکر آ رہا ہے مکہ سے کیل کانٹے کے ساتھ لیس ہو کر۔ اب جو دونوں خبریں پہنچ گئی اہل مدینہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے، تو اب بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ جو قافلہ ہے جو پہلے ہم سے بچ کے نکل گیا تھا، اس پہ جو ہے ہم پہلے حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کا ساز و سامان جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ اور یہ کوئی بری نیت نہیں تھی، یعنی اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ان کی نیت بری تھی،
تو ذاتی مقصد کے لیے یہ حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ ایسا نہیں ہے۔ لوٹ مار کے مقصد کے تحت اس قافلے کو جو ہے ساتھ حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اس کو کفار کو زخم پہنچائی جائے۔ کفار جو کہ اس طرح یہ جو اگر قافلے کا ساز و سامان اگر یہ منافع کافروں کے پاس پہنچ گیا تو لازم بات ہے کہ وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، ان کی معیشت اور زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس قافلے کو پہلے ہمیں جو ہے وہ روکنا چاہیے، اور اس قافلے کو کہہ لیں کہ روک کر اس کا مال اسباب حاصل کرنا چاہیے۔ تو لیکن جو دوسری طرف کفار مکہ کا لشکر ابو جہل کی سرکردگی میں آ رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ اگرچہ یہ قافلہ پہلے سے تیار تھا نکلنے کے لیے، یہ قافلہ کہہ رہا ہوں لشکر، ہوا یہ کہ ابو سفیان نے اطلاع دے دی تھی جب یہ قافلہ مکہ سے شام گیا تھا اور اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اسی وقت ابو سفیان نے ابو جہل کو اور مکہ کے سرداروں کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ مجھے جو ہے ہمارے قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہمارا راستہ پہلے بھی بند کیا گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے، تو آپ ایسا کرو کہ لشکر بھیجو، لشکر تیار کر کے لاؤ۔ تو اس لیے جو مشرکین مکہ تھے وہ ایک لشکر کی شکل میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ لشکر کی شکل میں مکہ سے مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ بظاہر ان کا مقصد ابو سفیان کے قافلے کا دفاع کرنا تھا، بظاہر یعنی انہوں نے ظاہر یہ کیا تھا کہ جیسے وہ ابو سفیان کے جو قافلے ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ایکچولی ان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، قرآن کہتے ہیں کہ ہاذان اختصمانی فی ربہم، کہ یہ دو گروہ ہیں جو لڑتے ہیں اس بارے میں کہ ان کا رب کون ہے، خالص اصل رب کون ہے، اس بارے میں ان کا جھگڑا ہے۔ یہ جو غزوہ بدر میں جو الفرقان ہوا، یعنی کہ اس غزوہ بدر میں جو کفار اور مکہ کا جو لڑنے کا مقصد تھا، کفار مکہ کا اور مسلمانوں کا جو لڑائی کا مقصد تھا وہ دنیا نہیں تھی، یعنی یہ جنگ دنیا کے لیے نہیں تھی، نہ صرف مدینہ کے دفاع کے لیے تھی، نہ صرف انسانی جانوں کو بچاؤ کے لیے تھی، بلکہ یہ جنگ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے تھی، اسلام کے دفاع کے لیے تھی، توحید کے دفاع کے لیے تھی، شرک کے خاتمے کے لیے تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ دو گروہ ہیں، یعنی کفار اور مسلمان، جو اس بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ان کی جنگ یہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا حقیقی رب کون ہے، آیا یہ جو بت ہیں یہ ہمارے خدا ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ لشکر جو ہے وہ ان کے ساتھ مجبور ہونے والی ہے، تو جو کوئی پیٹھ پھیرے گا تو اس کا جو ہے انجام بہت برا ہونے والا ہے، تو پیٹھ نہیں پھیرنی، ڈٹ کر لڑنا ہے، کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر پوری تفصیل ہے، میرا یہاں جو بیان کرنے کا مقصد ہے غزوہ بدر کا پس منظر صرف یہ واضح کرنا ہے کہ مکہ سے مدینہ پر حملہ ہوا ہے، مدینہ سے مکہ پر حملہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو مستشرقین ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنگوں کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے، جنگوں کے ذریعے لوگوں کو تلوار کے نوک پر جو ہے اس کلمہ پڑھایا ہے، یہ پروپیگنڈا غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگ لڑی ہے غزوہ بدر، جو سب سے پہلی بڑی جنگ ہے مسلمانوں کی و کفار کی، یہ دفاع میں لڑی ہے، یہ دفاعی جنگ تھی، جیسا کہ ہم پہلے پیچھے قرآن کی آیات کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت تھی اس وقت تک دفاعی جنگ کی دی تھی، یہ دفاعی جنگ تھی غزوہ بدر۔ مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا تھا، کفار نے حملہ کیا تھا، کفار حملہ آور ہوئے تھے، تو اس لیے یہ دفاعی جنگ تھی۔ اور جو یہاں پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے جو رائے اختیار کی ہے سید النبی میں، وہ کسی حد تک ٹھیک ہے،
کہ مسلمانوں نے دفاع میں جنگیں کی ہیں، اگرچہ کچھ جنگیں جو ہیں مسلمانوں نے دفاعی مقصد کے لیے ہی، حملہ ور بھی ہوئے ہیں کچھ جنگوں میں مسلمان، لیکن وہ بھی وہاں بھی مقصد دفاع ہی تھا، یعنی یا تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ حملہ آور ہونے والے ہیں مسلمانوں پر، مسلمانوں نے پہلے پیش قدمی کر لی آگے بڑھ کے، تو لیکن اکثر جو جنگیں ہیں ابھی ہم جس میں تذکرہ بھی کریں گے، تو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ان سب میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا، مدینہ پر حملہ کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا ہے، غزوہ جو بھی ہوا وہ دفاع میں کیا گیا، اسلام کے دفاع میں، توحید کے دفاع میں، مدینہ منورہ کے دفاع میں، ریاست مدینہ کے دفاع میں یہ جنگیں لڑی گئیں۔ اور غزوہ احد دیکھ لیں، غزوہ احد میں بھی اپنے جو ان کے کفار مارے گئے تھے غزوہ بدر میں، کفار مکہ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد میں پھر مدینہ پر حملہ کیا، اور احد جو ہے وہ مدینہ کے بالکل مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر، مدینہ کے بالکل جو ہے کنارے پر احد پہاڑ موجود ہے، جس کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی ہے، غزوہ احد ہوا ہے، جہاں بھی یہ مدینہ کی حدود میں ہوئے ہے، غزوہ احد بھی مدینہ کے حدود میں ہوئے ہے، جہاں بھی مکہ سے حملہ کیا گیا تھا مدینہ پر، اور مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا، اس کے خلاف جو ہے دفاع کیا ہے، اپنا ڈیفینڈ کیا اپنے آپ، نہ کہ کفار پر خود جا کر حملہ نہیں کیا۔ اسی طرح غزوہ خندق دیکھ لیں، تیسری بڑی جنگ مسلمانوں اور کافروں میں ہوئی ہے، کفار مکہ میں اور مسلمانوں میں تیسری بڑی جنگ ہوئی وہ غزوہ خندق ہے، جس میں مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی تھی، ایک مکہ کے مدینہ کے ارد گرد جو ہے ایک خندق کھودی گئی تھی کہ جس کو گھوڑے پار نہ کر سکیں، اتنی چوڑی خندق کھودی گئی تھی اور گہری خندق، تو اس میں بہت محنت کا کام تھا، یہ بہت مشقت کا کام تھا، مسلمانوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کے جو ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر اس خندق کو کھودا تھا۔ تو اب یہ یہاں پہ بھی کیا ہوا، اگین یہاں پر کفار مکہ نے دوسرے بہت سے قبیلوں کو ملا کر مدینہ پر حملہ کیا، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا، بدر میں بھی ناکام ہوئے، احد میں بھی ناکام ہوئے، خندق میں بھی ناکام ہوئے۔ اب خندق میں یہ ہوا کہ وہ جو یہودی تھے نا، یہودی، انہوں نے جو امن معاہدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میثاق امن کی شکل میں، جس پر پہلے بات کر چکے ہیں، انہوں نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس جنگ میں، غزوہ خندق میں، کافروں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے کافروں کا ساتھ دیا، مشرک مکہ کا ساتھ دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، رسول کو حکم دیا کہ اب تم ان یہودیوں کو جو ہے مکہ سے، یہاں مدینہ منورہ سے نکال دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو اور جو بنو نذیر تھے ان دونوں کو مدینہ سے نکال دیا، ان کے ساتھ جنگ کی، غزوہ بنی نذیر ہوا، غزوہ بنو قریظہ ہوا، مختصر جنگیں ہوئی ہیں، اگرچہ یہ بھی یعنی جنگیں باقاعدہ نہیں ہوئیں، جیسے وہ ایک بڑی جنگ ہوتی ہے اس طرح وہ جنگیں نہیں ہوئیں، صرف یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ان یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا، مدینہ کی حدود سے باہر بھیج دیا، کہ کیونکہ تم لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو میثاق مدینہ ہوا تھا، جو امن معاہدہ ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اس خلاف ورزی کے طور پر، خود کی سزا کے طور پر تمہیں یہاں سے دیش نکالا جاتا ہے، یہاں سے جو ہے ملک بدر کیا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہودی جو ہیں بہت سے لوگ کچھ چتر بتر ہو گئے، اور زیادہ جو یہودی تھے انہوں نے جا کے خیبر میں پناہ لی۔ خیبر جو ہے یہودیوں کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا، مدینہ کے بعد یہودیوں کا دوسرا بڑا جو گڑھ تھا سرزمین عرب پر، یعنی کہ وسطی عرب میں، وہ خیبر تھا۔ خیبر میں بہت بڑے بڑے اور مضبوط قلعے تھے، جس میں یہودی جو ہے وہ پناہ گزین ہوئے تھے، جہاں پر وہ پناہ لے ہوئے تھے ان قلعوں میں، اور ان قلعوں کو فتح کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ چونکہ سارے یہ جو یہودی قبیلے تھے یہ بھاگ کر چلے گئے خیبر میں، اور وہاں سے بھی یہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہیں ان سے کرنے سے باز نہ آئے، وہاں بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہ آئے، تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیبر پر حملہ فرمایا،
یہ وہ پہلی جنگ ہے باقاعدہ طور پر، جو بڑی جنگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر خود کی ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حملہ آور ہوئے ہیں۔ اب یہ جو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بھی اصل میں تو مسلمانوں کا دفاع میں جنگ ہے، یہ بھی حملہ نہیں ہے ایک اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ معاہدہ یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا دشمنوں کا ساتھ دیا، اس لیے ان کے ساتھ جنگ بنتی ہے کہ خود انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پہل کی جنگ میں، ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پہل کی ہے، یہودیوں نے کافروں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پہل کی ہے، اس لیے ان کے خلاف جو ہے مسلمان جو ہے پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے ہیں یہاں پہ۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جنگ کرنے پہل نہیں کی، بلکہ پہل خود یہودیوں نے کی تھی، اور مسلمانوں نے البتہ اس کو جواب دیا، ان کو، اور منہ توڑ جواب دیا، یہاں تک کہ خیبر بھی اللہ کے حکم سے فتح ہو گیا، اور فاتح خیبر سے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، جس کی تفصیل آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے۔ اب آخری بڑی جنگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب لڑی ہے، یوں کہہ لو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں، وہ ہے غزوہ تبوک۔ اور یہ وہ غزوہ تبوک ہے جس کی آیات کو ہمارے ہاں جہادی ٹولے جو ہے سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس کی جو آیت ہے، انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بھاری، یہ آیت بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور اس کی تفصیل میں بعد میں بات کروں گا کہ مثبت ہوتی ہے یا منفی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک جو ہے وہ کیوں پیش آیا؟ غزوہ تبوک میں ہوا کیا تھا؟ رومن امپائر، یعنی رومن جو ایمپرر تھا ہرکلس، جس کو عربی زبان میں ہرقل کہتے ہیں، ہرقل، انگلش میں اسے کہتے ہیں ہرکولس، تو ہرکولس نے اپنے جو وہاں کے پوپ تھے یا پادری تھے بڑے بڑے، ان کے کہنے پہ، ان کے اکسانے پہ، ان کے بار بار اصرار کرنے پر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اصل میں تو وہ یہودیوں کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، اور جو یہودی شکست کھا گئے تھے مدینہ میں اور خیبر میں، انہوں نے عیسائیوں کو اکسایا، رومی عیسائیوں کو انہوں نے اکسایا، اور رومی عیسائیوں کو انہوں نے کہا اب ہمیں یہودیوں کو چونکہ مسلمانوں نے باہر نکال دیا ہے، تو اب وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، عیسائیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اس سے پہلے کہ وہ تم پر حملہ آور ہوں تم ان کے اوپر حملہ کر دو۔ تو اس طرح کی اس طرح کے انداز میں یہودیوں نے، اور جو وہاں کے پوپ تھے بڑے بڑے، پادری تھے بڑے بڑے، ان کو اکسایا کہ مسلمان پر حملہ کرو۔ تو جو ہرکولس تھا، ہرقل یعنی کہ، وہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر جو ہے مسلمان ریاست پر حملہ کرنے لگا تھا، جس کی حدود تبوک تک چلی گئی تھی، اسلامی ریاست کی حدود۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس غزوہ تبوک کے موقع پر تبوک تک پہنچ چکی تھی، تو یہاں پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے، تبوک میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور یہاں تبوک میں پڑاؤ ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انتظار کیا ہے کہ جو رومی لشکر حملہ آور ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کئی دن قیام کیا، کئی دن تبوک میں، لیکن ہرکل یعنی ہرکولس وہ آدمی تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خط لکھا تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اکرام بھی کیا تھا، اور اس کو قبول بھی کر لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک اعتبار سے قبول بھی کر لیا تھا۔ بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان بھی ہو گیا تھا، اگرچہ یہ بات پہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہرکل جو ہے خفیہ طور پر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، جو پادری ہیں ان کے خوف سے، اپنی عوام کے خوف سے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اور اس کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ اسلام ظاہر کرے گا تو لوگ اس کو جو ہے بادشاہ سے ہٹا دیں گے، اس لیے اس نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، کسی مصدقہ یا مستند روایت سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت مطلب ہے محبت اور احترام کا جذبہ رکھتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے
آپ کے خط کا مثبت جواب دیا تھا۔ تو اس لیے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہرکولس جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اس لیے وہ اگرچہ لشکر تو لے کے آ گیا، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی آپ کے لشکر پر باقاعدہ حملہ آور نہیں ہوا، اس نے جنگ نہیں چھیڑی، جنگ اس نے نہیں کی، وہ جنگ سے اوائڈ کرتا رہا۔ جب معاہدہ طویل وقت گزر گیا اور وہ جو ہے پیچھے ہٹ گئی رومی فوجیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ تو یہ غزوہ تبوک ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جب بہت زیادہ فاصلہ طے کر کے گئے، غزوہ تبوک مدینہ سے تبوک جو ہے مدینہ سے کافی زیادہ فاصلے پر ہے، خیبر سے بھی آگے چلا جا کے ہے، تو لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر پر حملہ نہیں کیا۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ رومن امپائر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ نہیں کیا، جب تک آپ انتظار کرتے رہے کہ کب ہرکولس حملہ کرتا ہے۔ اگر ہرکولس حملہ کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب لازمن دیتے، لیکن چونکہ ہرکولس نے حملہ ہی نہیں کیا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے سے حملہ اور ہونا مناسب نہ سمجھا، اور واپس جنگ کیے بغیر ہی جو ہے وہ مدینہ واپس تشریف لے آئی۔ اب یہ ہے غزوہ تبوک۔ اب اس غزوہ تبوک کے زمانے میں یا اس کے لگ بھگ مطلب یہ 9 ہجری کی بات ہے، اور تقریباً اسی زمانے کی بات ہے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کو بہت زیادہ جو ہے وہ اچھالتے ہیں مستشرقین، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کے کو دہشت گردوں کا مطلب کہتے ہیں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اسلام ہے ہی دہشت گرد، اسلام ہے ہی جنگجو مذہب۔ تو وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو سورہ توبہ ہے، پہلے اس کی ہم آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے یہ کہ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ اب یہ آیت اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر، اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر، اس کا نہ صرف یہ کہ جو کفار ہیں وہ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، بلکہ بہت سے مسلمان بھی اس کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ یاد ہے کہ یہ مخصوص لوگ تھے جن کے بارے میں، مخصوص مشرکین تھے، مشرکین کا ایک مخصوص گروہ تھا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے، اور پھر ان کو 4 مہینے کی مہلت دی تھی کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر تم 4 مہینے کے اندر اندر اسلام قبول کر لو، اور جو اپنی شے پسندی ہے، یعنی وہ اصل میں کیا کرتے تھے، اس حملہ آور ہوتے تھے مدینہ پر بار بار ریاست مدینہ جو کافی وسیع ہو گئی تھی، مدینہ سے باہر تک اس کی حدود پھیل گئی تھی، تو اب اس ریاست پر وہ حملہ آور ہوتے تھے، امن تباہ کرتے تھے یہاں کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مہلت دے دو 4 مہینے کی۔ اور پھر کیا وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ یہ جو حرمت کے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کی مہلت دی۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ ہاں جب یہ 4 مہینے گزر جائیں اور انہوں نے جو معاہدہ توڑا ہے، یہ اصل میں انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، امن کا جو معاہدہ تھا، جو کہ معاہدہ جسے ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ کا معاہدہ، اور اس معاہدے کو چونکہ انہوں نے توڑ دیا تھا، اس معاہدے کے توڑنے کے پاداش میں ان کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا تھا، ان کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ یہ 4 مہینے ہیں، تم اپنی شرع پسندی سے باز آ کر اسلام قبول کر لو، یعنی اطاعت قبول کر لو۔ اسلام سے مراد یہاں پہ اطاعت کی ہے، کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ورنہ پھر حکم دیا گیا کہ پھر اگر یہ اطاعت قبول نہ کریں تو پھر جہاں بھی ملے تو ان کو قتل کر دو۔ تو یہ خاص قسم مشرکی ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اور اس معاہدے کو توڑنے کے نتیجے میں ان کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا تھا۔ تو یہ آیت عام نہیں ہے، تمام مشرکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کے مشرکین ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کے جان کے درپے تھے، یہ وہ مشرکین تھے، عام مشرکین مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ تو ناظرین مکرم، غزوات کا جو بنیادی مقصد ہے، اس اب تک کی جو بحث ہماری ہوئی ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو غزوات کا بنیادی مقصد ہے وہ فساد فی الارض کا سد باب کرنا ہے، فساد فی الارض کا سد باب کرنا ہے، امن قائم کرنا ہے۔ یہ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں یہ مقصد بالکل واضح بیان کر دیا گیا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب یہ قتال کرو ان سے کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ نہ فتنہ سے مراد شر پسندی ہے، فساد فی الارض ہے، یہاں پر خاص فتنہ سے مراد فساد فی الارض ہے۔ اب چونکہ خاص طور پہ یہاں پہ مراد مشرکین مکہ کا فساد ہے اور یہود مدینہ کا بھی، کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف بغض سازشیں کی، تو یہ یہود مدینہ اور مشرکین مکہ کا جو فتنہ تھا اس کا سدباب کرنا مقصود تھا ان غزوات کا۔ فتنے سے مراد یہاں پر شر پسندی ہے، فساد پھیلانا ہے، کیونکہ وہ بار بار مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے تھے، بار بار ریاست مدینہ پر حملہ آور ہوتے تھے، بار بار مدینہ پر حملہ کرتے تھے۔ ان کے اس فتنہ کا خاتمے کے تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک ان کا یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ جو بار بار مدینہ کا امن تباہ کرنے کے لیے تم پر حملہ کرتے ہیں، جب تک ان کا قلعہ کا امن نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے ساتھ قتال جاری رکھو، یہاں تک کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے، اللہ کے دین کی، اللہ کے قانون کی ریٹ قائم ہو جائے، یہاں پر ریٹ قائم کرنا مقصود ہے۔ یعنی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریٹ قائم نہیں ہو جاتی، جب تک اللہ کے دین کی ریٹ قائم نہیں ہو جاتی، جب تک اللہ کے قانون کی ریٹ قائم نہیں ہو جاتی، جب تک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہو جاتی، جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا، جب تک لا کو سپرمیسی حاصل نہیں ہو جاتی، تب تک ان کے خلاف قتال کرو۔ تو یہ ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد، کہ غزوات کا بنیادی مقصد امن قائم کرنا تھا، فساد فی الارض کا سد باب کرنا تھا۔ اور اسی ضمن میں یہ بات نوٹ کرنے کی قابل ہے کہ یہ جو ساری گفتگو ہم نے کی ہے، اس سے چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ یا غزوات جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اس کے مقاصد ہیں، اور وہ ہے امن، قیام امن۔ اور یہ جو قیام امن ہے، یہ جو جہاد فی سبیل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اس کا براہ راست ذمہ کس کے سر ہے۔ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اصل میں ریاست کا فریضہ ہے، ریاست کا فریضہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یا جسے قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ وہ کیسے؟ یہ ویسے تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ ہی یہی ہے، اس موضوع کا ہے ہی یہی، گفتگو کا موضوع یہی ہے، اور یعنی کہ خلاصہ یہی ہے اب تک کی گفتگو کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ جو بھی غزوات کیے ہیں وہ امن کے لیے کیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ ہی نہیں تھے، نبی ہی نہیں تھے، بلکہ مدینہ منورہ کے حاکم بھی تھے، مدینہ منورہ کے امیر بھی تھے۔ تو آپ نے حاکم کی حیثیت سے جو جہاد کیا ہے، جو کفار کے خلاف غزوات لڑے ہیں، جو آپ نے مدینہ کا دفاع کیا ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ امن قائم ہو، ریاست میں امن قائم ہو۔ اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ ریاست کی ذمہ داری، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس سے واضح ہوتا ہے۔ رسول وسلم کی حدیث تو متفق علیہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ،
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد عبدہ و رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و اعطاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، و حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، ان ارکان اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد شامل نہیں، جسے جہاد فی سبیل اللہ، قتال یعنی کہ قتال، جہاد تو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کو بھی جہاد کہتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد کہلاتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ لیکن جو خاص ٹیکنیک ہے یا ٹیکنیکل جو یعنی لفظ ہے، قتال فی سبیل اللہ، جنگ کرنا اللہ کے راستے میں، جسے مقدس جنگ کہہ سکتے ہیں ہم، وہ کس پر فرض ہے؟ ریاست پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بنی الاسلام علی خمس والی حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ یہ حدیث متواتر حدیث ہے۔ تو یہ متواتر حدیث جو ہے، اس میں اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے۔ 5 ارکان یہ وہ ہیں جو ہر شخص پر انفرادی طور پر لازم ہے، یعنی ہر شخص انفرادی حیثیت میں ان کا ذمہ دار ہے۔ جب وہ اس کیفیت میں آ جائے گا، جو اس کیفیت میں ہے، جس کیفیت میں وہ فرض لازم ہوتا ہے، جب وہ اس شرائط کو پورا کر لے گا تو اس پر وہ فرض ادا کرنا لازم ہو جائے گا، ہر فرد پر، چاہے مرد ہے یا عورت، آزاد ہے یا غلام۔ جب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ فرض ادا کر سکے تو اس کو فریضہ ادا کرنا ہوگا، چاہے کہیں دنیا میں وہ بہت بڑا مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہو، یعنی مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہوں، چاہے وہ دنیا میں اکیلا ہو، چاہے دنیا میں کہیں پر اسلامی ریاست قائم ہو، چاہے اسلامی ریاست قائم نہ ہو، چاہے مسلمانوں کی اکثریت کے ملک میں رہتا ہو، چاہے مسلمانوں کی اقلیت کے ملک میں رہتا ہو، جہاں بھی وہ رہتا ہو، اس پر یہ 5 فرض ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے لیے ریاست کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفرادی فرائض ہیں، فرد کے فرائض ہیں۔ ان فرد کے فرائض میں، انفرادی فرائض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض نہیں ہے، جہاد فرض ہے، لیکن ریاست پر فرض ہے، فرد پر بحیثیت فرد جہاد فرض نہیں۔ جب تک ریاست تقاضا نہیں کرے گی وہ جہاد اس پر لازم نہیں ہوگا۔ ریاست کا فرض ہے جہاد کرنا۔ اسی طرح حدود اللہ قائم کرنا، حدود اللہ کا نفاذ، یہ فرد کا فرض نہیں ہے، یہ فرض، حدود اللہ قائم کرنا فرض ہے، لیکن فرد پر فرض نہیں ہے، ریاست پر فرض۔ اسی لیے یہاں ارکان صلاۃ میں، ارکان اسلام میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے، حدود کے نفاذ کا ذکر بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ حدود کا نفاذ فرض ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو ابتدائی جو انفرادی حیثیت میں ہر مسلمان پر لازم ہیں، جو ارکان اسلام ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو فرائض ہیں قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، فرائض وہ انفرادی حیثیت میں مطلوب نہیں ہیں، بلکہ اجتماعی حیثیت میں مطلوب ہیں، اور اجتماعی حیثیت کا مطلب ہے ریاست۔ ناظرین مکرم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ فتنہ فروغ ہو جائے، دین حق جو ہے غالب ہو جائے، اور دین حق کے مقابلے میں جو شرک ہے اس کا قلع کما ہو جائے۔ تو سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، آپ پڑے برا مانے مشرک۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو دین حق ہے اسے غالب کر دے۔ اب یہ جو دین کا غلبہ ہے وہ دعوت کے ذریعے بھی ممکن ہے، دعوت کے ذریعے۔ اور کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اصل میں دعوت کے ذریعے غالب کیا ہے۔ یہ جو مغالطہ ہے نا کہ جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے غلبے کے لیے کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔
وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جہاد کیے ہیں جب بھی کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں جب بھی لڑی ہیں. تو آپ نے تلوار کے دور پہ کسی کو کبھی کلمہ نہیں پڑھایا، دعوت کے ذریعے کلمہ پھیلا ہے، دعوت کے ذریعے دعوت پھیلی ہے، دعوت کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. تو یہ واضح رہے، یہ جو دین کا غلبہ ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے دین کی رٹ قائم ہو جائے، اللہ کے دین کی رٹ قائم ہو جائے، قانون نافذ ہو، اللہ قانون نافذ ہو، اللہ قانون کو سپر میسی مل جائے. اور الحمدللہ پاکستان کے آئین میں اللہ کے قانون کو سپر میسی حاصل ہے. قرآن اللہ تعالیٰ جو ہمارا آئین ہے پاکستان کا، آئین پاکستان، اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے منافی ہو. اب اگر کوئی قانون قرآن سنت کے منافی ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں، شرعی عدالت میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ قانون قرآن سنت کے خلاف ہے، اس کو ختم کیا جائے. تو من حیث جو ہے آئین، من حیث دستور، جو دستور ہے ہمارا، من حیث قوم، جو پاکستانی قانون ہے وہ بنیادی طور پر اسلامی قانون ہے. بنیادی طور پر اس میں قرآن و سنت کو سپر میسی حاصل ہے، اس میں قرآن و سنت کو سپریم لا مانا گیا ہے. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ دین کی جو تکمیل ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر ہوئی. اور کیسے ہوئی؟ جیسا کہ سورہ نصر میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آئی نصرت اللہ کی اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھا، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، پاکی بیان کیجیے اور اس سے استغفار کیجیے کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ سورۃ نصر واضح کر رہی ہے کہ جو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ دعوت کے ذریعے داخل ہوئے ہیں، غزوات کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے ہیں یا غزوات کے ذریعے داخل نہیں ہوئے ہیں. کسی کو تلوار کی نوک پر کسی کو دین میں داخل نہیں کیا گیا. قرآن میں تو واضح طور پر کہہ دیا گیا سورۃ البقرہ میں کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، زبردستی دین نہیں بنوایا جائے گا کسی سے، بلکہ دعوت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ اور درد مندی کے ساتھ دی جائے اور پھر اس سے انشاءاللہ نتائج سامنے آتے ہیں. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات لڑے ہیں ان کا وہ امن قائم کرنے کے لیے تھے. آپ نے جو دین پھیلایا ہے وہ بنیادی طور پر دعوت کے ذریعے پھیلایا ہے. آپ داعی اللہ ہیں اور داعی اللہ کی حیثیت سے آپ نے دین کی دعوت دی، دین پھیلا اور دین لوگوں تک پہنچا. ہاں، آپ کو اپنے دفاع کے لیے، آپ کو مدینہ کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی ہیں آپ نے، لیکن وہ دفاع میں لڑی ہیں آپ نے جنگیں ساری کی ساری. آپ نے کسی کو بھی زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، کسی کو بھی زبردستی دین میں داخل نہیں کیا، کسی کو بھی جو ہے تلوار کی نوک پر کلمہ نہیں پڑھایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه ذريته أجمعين.